بسم اللہ والحمد للہ الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ کیا یہ بات تھوڑی حیران کن نہیں لگتی کہ اسلامی فقہ اور عقیدے کے بنیادی اصولوں کو اس طرح سے ترتیب دیا گیا تھا کہ ایک طرف تو وہ انتہائی سخت اور واضح ہیں، لیکن دوسری طرف ان میں حیرت انگیز حد تک معاف کرنے کی اور لوگوں کو آپس میں جوڑے رکھنے کی گنجائش موجود ہے؟ بالکل، یہ ایک بہت ہی زبردست توازن ہے۔ جی، اور اس کو سمجھنے کے لیے تصور کریں کہ کسی ملک کا کوئی شہری قانون توڑتا ہے، کوئی بہت بڑا جرم کرتا ہے، تو اسے اس جرم کی سزا تو ضرور مل سکتی ہے، لیکن محض اس جرم کی بنیاد پر ریاست اس کا پاسپورٹ یا شہریت فوراً منسوخ نہیں کر دیتی۔ اس کی شہریت کا جو بنیادی حق ہے وہ تب بھی برقرار رہتا ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم دراصل اسی تصور کی تہہ تک پہنچنے والے ہیں۔ صحیح، یعنی ایک طرح سے ہم عقیدے کی سٹیزن شپ کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہمارے پاس آج جو تحریری ماخذ ہے اس کا عنوان ہے دی گریٹ انسائٹ، فاؤنڈیشنز آف فیتھ اینڈ اسلامک جورسپروڈنس، یعنی عظیم بصیرت، عقائد اور اسلامی فقہ کی بنیادیں۔ اور اس تفصیلی گفتگو کا بنیادی مقصد امام ابو حنیفہ کے بتائے گئے ایمان، انسانی ارادے اور عقیدے کے ان بنیادی اصولوں کو سمجھنا ہے جنہوں نے صدیوں تک اسلامی معاشرے کو ایک بہت ہی مستحکم بنیاد فراہم کی۔ اور اگر ہم اس شہریت یا سٹیزن شپ کی تشبیہ کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں تو یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اس ماخذ کی تاریخی اہمیت کیا ہے۔ دراصل یہ علم ہم تک راویوں کے ایک انتہائی مستند سلسلے کے ذریعے پہنچا ہے۔ اچھا، وہ سلسلہ کیسے چلتا ہے؟ یہ سلسلہ ابو بکر بن محمد الکسانی سے شروع ہوتا ہے اور پھر مختلف علماء سے ہوتا ہوا ابو موتی البلخی تک پہنچتا ہے، جنہوں نے براہ راست امام ابو حنیفہ سے عقیدے کے بارے میں سوالات کیے تھے۔ اب دیکھیں یہ وہ دور تھا جب اسلامی سلطنت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ یعنی نئے لوگ اور نئی ثقافتیں آ رہی تھیں۔ جی ہاں، مختلف ثقافتیں، نئے افکار اور فلسفے معاشرے میں داخل ہو رہے تھے۔ تو اس وقت معاشرے میں ایک بہت بڑا بحران یہ پیدا ہو رہا تھا کہ لوگ معمولی باتوں یا چھوٹے گناہوں پر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے تھے۔ انہیں سیدھا دائرہ اسلام سے ہی خارج کر رہے تھے۔ بالکل، تو ایسے میں معاشرے کو یہ طے کرنا تھا کہ ایک مسلمان ہونے کی بنیادی تعریف، یا جیسا کہ آپ نے کہا اس کی شہریت اصل میں کن بنیادوں پر قائم ہے۔ یعنی یہ کوئی محض ایکیڈیمک یا کتابی بحث نہیں تھی، بلکہ اس وقت کے معاشرے کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کا ایک بہت ہی عملی مسئلہ تھا۔ ماخذ کو پڑھ کر ایک اصطلاح بار بار سامنے آتی ہے، اہل قبلہ۔ جی، اہل قبلہ کا تصور بہت اہم ہے۔ امام ابو حنیفہ نے واضح طور پر کہا کہ اہل قبلہ میں سے کسی کو بھی محض کسی گناہ کی وجہ سے کافر قرار نہ دیا جائے۔ سننے والوں کے لیے اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں۔ اہل قبلہ سے مراد بنیادی طور پر وہ عام انسان ہے جو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، یعنی ایک اوسط درجے کا مسلمان۔ بالکل صحیح۔ کتنی زبردست وسعت ہے اس اصول میں۔ انسان ہونے کے ناطے ہم سے قدم قدم پر غلطیاں ہوتی ہیں، ہم روزمرہ زندگی میں گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ، لیکن یہ اصول انسان کو نا امیدی کی کھائی میں گرنے سے بچا لیتا ہے۔ در حقیقت یہی وہ رواداری ہے جس کا تذکرہ ہم کر رہے تھے۔ دیکھیں، گناہ انسان کو اس کے رب سے دور تو کر سکتا ہے، اس کی روحانیت کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، لیکن جب تک انسان دل سے اپنے رب اور اس کے رسول کو مانتا ہے، اس کا وہ بنیادی رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، وہ کنیکشن باقی رہتا ہے۔ بالکل، ہماری بشری کمزوریاں ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہم دن رات خطائیں کرتے ہیں، استغفر اللہ، لیکن دین ہمیں ہمیشہ واپس پلٹنے کا، توبہ کا ایک کھلا راستہ دیتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ نے اس بنیادی عقیدے میں کچھ اور عملی چیزوں کو بھی شامل کیا ہے۔ کس طرح کی عملی چیزیں؟ مثلاً نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی گہرا نفسیاتی پہلو بھی جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے تقدیر پر پختہ یقین۔ انسان کو یہ کامل بھروسہ ہو کہ جو مصیبت اس تک پہنچی ہے وہ کسی صورت اس سے چوکنے والی نہیں تھی، اور جو نہیں ملی وہ ملنے والی نہیں ہے۔ جی ہاں، اور یہ کوئی بے بسی کا تصور نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کو ایک زبردست نفسیاتی سکون فراہم کرتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک بڑی حکمت کے تحت ہوا۔ مزید یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمیشہ
حسن زن رکھا جائے۔ خاص طور پر وہ جو آپسی اختلافات ہوئے تھے ان کے بارے میں؟ بالکل، خاص طور پر حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے درمیان جو معاملات پیش آئے ان کا فیصلہ مکمل طور پر اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر عقیدے کی بنیاد اتنی وسیع اور ایک اندرونی کیفیت پر مبنی ہے تو پھر اس ماخذ میں جس چیز کو فقہ کہا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ کیونکہ عام طور پر تو جب ہم فقہ کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں وضو کے طریقے، طلاق کے مسائل یا وراثت کے قوانین آتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ نے علم دین یا ایمان میں فقہ حاصل کرنے کو محض احکامات جاننے سے بہتر قرار دیا ہے۔ مطلب محض قانونی معلومات کا ایک پہاڑ کھڑا کر لینے کے بجائے یہ جاننا کیوں زیادہ ضروری ہے کہ اپنے رب کی عبادت کیسے کی جائے۔ دراصل یہ سوال اس پورے ماخذ کی جان ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اسے الفقہ الاکبر یعنی سب سے بڑی فقہ کا نام دیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ جو قانون اور احکامات ہیں نا، یہ اس وقت تک ایک بے جان ڈھانچہ ہیں جب تک انسان کے دل میں ان کی روح نہ ہو۔ یعنی صرف ظاہر کافی نہیں ہے۔ بالکل۔ کیا فائدہ اگر ایک شخص کو نماز کے تمام فرائض اور سنت ازبر ہوں لیکن اس کے دل میں اللہ پر ایمان کی حقیقت، شریعت کی اصل روح اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کا شعور ہی نہ ہو۔ صحیح۔ تو فقہ اکبر اصل میں ہے کیا؟ فقہ اکبر دراصل یہ جاننے کا نام ہے کہ انسان کو اپنے رب کو کیسے پہچاننا ہے اور اس سے کیسا تعلق بنانا ہے، امت کن باتوں پر متفق ہے اور کن میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ مطلب ظاہری احکامات کی فہرست رٹ لینے کو علم نہیں کہا گیا، بلکہ اس گہرے شعور کو علم کہا گیا ہے جو انسان کے باطن کو بدل کر رکھ دے۔ ذرا رکیے، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایمان اور اصل فقہ کا تعلق پوری طرح انسان کے باطن اور اس کے شعور سے ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری اعمال اور باطنی کیفیت کو الگ الگ کر کے کیسے سکھایا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیا کوئی ایسا خاص واقعہ تھا جس نے صحابہ کے ذہنوں میں ان دونوں کے درمیان فرق کو واضح کیا ہو؟ کیونکہ یہ ایک بہت ہی تجریدی اور ایبسٹریکٹ تصور معلوم ہوتا ہے۔ بالکل، اور اسی تجریدی تصور کو عملی شکل میں سمجھانے کے لیے ہی اس ماخذ میں ایک انتہائی شاندار تاریخی واقعے کا ذکر کیا گیا ہے جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ دراصل تعلیم دینے کا، جسے ہم آج کی زبان میں پیڈاگوجی کہتے ہیں، اس کی ایک ماسٹر کلاس ہے۔ ہاں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما والی روایت؟ جی بالکل۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک ایک اجنبی شخص وہاں آتا ہے۔ اب دیکھیں، اس صحرائی علاقے میں جہاں سفر کا مطلب گرد و غبار میں اٹ جانا تھا، اس شخص کے کپڑے بالکل سفید اور صاف تھے۔ ہاں، وہ سیدھا آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھتا ہے اور سوالات کرنے لگتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ وہ سوال پوچھتا اور جب جواب ملتا تو کہتا صدقت، یعنی آپ نے سچ کہا۔ جی، اور یہ انداز کسی عام سائل کا تو نہیں تھا نا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی استاد اپنے شاگرد کا امتحان لے رہا ہو اور اس کے جواب کی تصدیق کر رہا ہو تاکہ وہاں بیٹھے ہوئے باقی لوگ اسے سن کر یاد کر لیں۔ یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس اجنبی نے، جو دراصل انسانی روپ میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے، انہوں نے دین کو کس طرح حصوں میں تقسیم کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے پوچھا، اسلام کیا ہے؟ اور اس کا کیا جواب ملا؟ اس کا جواب ان ظاہری اعمال سے ملا جو نظر آتے ہیں، جیسے کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ پھر انہوں نے پوچھا، ایمان کیا ہے؟ تو بات فوراً ظاہری اعمال سے نکل کر انسان کے باطن میں چلی گئی۔ بالکل، باطنی یقین کی طرف۔ جی، جواب ملا کہ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں، رسولوں، آخرت کے دن اور تقدیر کے اچھے برے ہونے پر یقین رکھنا۔ اور اس کے فوراً بعد وہ تیسرا اور سب سے اہم سوال آیا جس نے اس پورے تصور میں جان ڈال دی۔ وہ کون سا؟ انہوں نے پوچھا، احسان کیا ہے؟ اور جواب ملا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو سکے تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب اگر ہم اسے فقہ اکبر کے ساتھ جوڑے نا تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اسلام جسم ہے، ایمان اس کا دماغ ہے اور احسان اس کی روح ہے۔ واہ، واقعی یہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم جب اپنی روزمرہ کی عبادتوں کا جائزہ لیتے ہیں تو کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا ذہن کہیں اور ہی ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔
ہم ظاہری اعمال یعنی اسلام کے کھانے تو ٹک کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو نماز پڑھ لی، لیکن وہ احسان کا درجہ، وہ احساس کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مکمل طور پر غائب ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، عبادت اکثر محض ایک روٹین یا عادت بن کر رہ جاتی ہے۔ اور یہی تو وہ خطرہ ہے جس کی نشاندہی کی جا رہی تھی۔ ظاہری احکامات اگر احسان کے بغیر ہونا تو وہ ایک بے روح مشق بن جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ویسے اسی حدیث کے آخر میں جب قیامت کے وقت کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں یہ سبق پوشیدہ ہے کہ علم کی انتہا یہ ہے کہ انسان اپنی لا علمی کا اعتراف کر لے۔ جو چیزیں پوشیدہ ہیں ان کی کھوج میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے باطن کو سنوارنے اور اپنے اعمال پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اچھا، اگر ایمان اس قدر باطنی چیز ہے اور احسان اس کی روح ہے، تو پھر انسان اس دائرے سے باہر کب نکلتا ہے؟ مطلب اگر کوئی شخص کہے کہ میں دل سے تو مانتا ہوں لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے، تو جہالت اور انکار کے درمیان اصل فرق کیا ہوگا؟ ماخذ میں ابو متین نے امام ابو حنیفہ سے بالکل یہی سوال پوچھا کہ ایمان کی حدیں کیا ہیں، اور امام صاحب نے بہت باریک بینی سے اسے واضح کیا۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ انہوں نے فرمایا کہ دین کی جو بنیادی باتیں بالکل واضح ہیں، جن پر قرآن کی صریح آیات موجود ہیں، ان کا انکار کرنا کفر ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ نے مجھ پر نماز یا روزہ فرض کیا ہے، یا مجھے نہیں معلوم کہ ان چیزوں کا خالق کون ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیونکہ وہ جان بوجھ کر انکار کر رہا ہے؟ بالکل، کیونکہ وہ لا علم نہیں ہے بلکہ وہ براہ راست قرآن کی آیات کو جھٹلا رہا ہے۔ اچھا، ایک منٹ، یہاں میں ایک جوابی سوال اٹھانا چاہوں گا جو یقیناً بہت سوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا۔ ماخذ میں ایک ایسی صورتحال کا ذکر ہے جسے دارالشرک کہا گیا ہے۔ جی، دارالشرک کی مثال بہت اہم ہے۔ فرض کریں کہ ایک شخص کسی ایسے دور دراز علاقے میں پیدا ہوتا ہے جہاں اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں، اسے کسی قانون، کسی شریعت کا کوئی علم ہی نہیں، اس نے زندگی میں کبھی ایک نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، لیکن وہ اپنی فطرت سے اس کائنات کے خالق کو مانتا ہے اور اسے دل سے تسلیم کرتا ہے۔ تو کیا محض اللہ کو مان لینے سے بغیر کسی عمل کے وہ شخص مومن کہلائے گا؟ یہ تو اس دور کے لحاظ سے بہت ہی متنازع بات لگتی ہے۔ بظاہر تو متنازع لگتی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا جواب ایک واضح اور دو ٹوک ہاں ہے۔ وہ شخص بالکل مومن ہے، اور یہیں سے امام صاحب کے فہم کی گہرائی اور اس دین کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک لکیر کھینچی ہے۔ تنزیل یعنی وحی کا اترنا، اور تاویل یعنی اس وحی کی تشریح یا سمجھ۔ اگر کوئی شخص وحی کے اترنے یا کسی واضح آیت کا انکار کر دے تو وہ کفر ہے، لیکن جو شخص دارالشرک میں ہے اس نے کسی چیز کا انکار تو نہیں کیا نا، اسے تو محض علم ہی نہیں تھا۔ صحیح، مطلب وہ لا علم ہے، منکر نہیں ہے۔ بالکل، اس کا خالق پر جو فطری یقین ہے وہ اسے مومن بناتا ہے۔ یہ فرق کس قدر اہم ہے؟ اگر ہم اس نظریے کا موازنہ آج کے دور سے کریں تو ہمارے ارد گرد ایک عجیب سا کینسل کلچر نظر آتا ہے۔ جی، بدقسمتی سے ایسا ہی ہے۔ ذرا سی بات پر، کسی کی غلط فہمی یا تشریح کے معمولی سے فرق پر ہم فوراً فتوے لگا دیتے ہیں اور لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ سامنے والے کا مقصد کیا تھا۔ کسی کو محض لا علمی کی بنیاد پر یا تشریح کے فرق پر کافر سمجھ لینا کتنا خطرناک رجحان ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ ایک انتہائی سنگین معاملہ ہے جو معاشروں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ امام صاحب ہمیں دراصل یہ سکھا رہے ہیں کہ ہمیں کسی کی نیتوں کو جانچنے کا یا محض ان کی سمجھ کے فرق پر کفر کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ ہاں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ بالکل، اس معاملے میں حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ انسان خود ہلاکت میں پڑ سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تاویل یا تشریح میں غلطی کرنے والے کو گمراہ تو شاید کہا جا سکتا ہے، لیکن کافر نہیں کہا جا سکتا۔ تاویل یا سمجھنے کی اس غلطی کے ذکر سے مجھے ماخذ کے اس پیچیدہ ترین حصے کا خیال آ رہا ہے جو تقدیر اور انسانی ارادے یعنی فری ول کے بارے میں ہے۔ ہاں، یہ تو ہمیشہ سے ایک مشکل موضوع رہا ہے۔ بالکل، انسان کے پاس کتنا اختیار ہے اور کتنا اللہ کی طرف سے طے ہے۔
ابو متی نے امام صاحب کے سامنے کمال کی مثال رکھی۔ اگر کوئی شخص قرآن کی یہ آیت پڑھے کہ پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، اور کہے کہ دیکھیں میری مرضی ہے، اللہ نے مجھے مکمل اختیار دیا ہے، چاہوں تو ایمان لاؤں اور چاہوں تو کفر کروں۔ اب وہ شخص تو قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے، تو امام صاحب نے اس کا کیا جواب دیا؟ امام صاحب نے یہاں پھر اسی تعویل میں غلطی کے اصول کو لاگو کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس شخص نے آیت کا انکار تو نہیں کیا، لیکن اس کا مطلب سمجھنے میں ایک بہت بڑی فاش غلطی کی ہے۔ اچھا، کیا غلطی کی؟ اس نے ایک دھمکی کو کھلی چھوٹ سمجھ لیا ہے۔ عربی زبان کے اسلوب کے مطابق یہ آیت انسان کو کوئی فری ول یا آزاد مرضی کا لائسنس نہیں دے رہی، بلکہ یہ ایک سخت وعید ہے۔ جیسے کوئی وارننگ ہو؟ بالکل، جیسے کوئی استاد اپنے طالب علم سے غصے میں کہے کہ ٹھیک ہے مت پڑھو، جو تمہاری مرضی آئے کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ استاد اس کے نہ پڑھنے پر راضی ہے، بلکہ وہ اسے انجام سے ڈرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کو پوری طرح سے انسان کے حوالے نہیں کر دیا، ورنہ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ انسان اللہ کی مشیت اور اس کے کنٹرول سے آزاد ہو گیا ہے، جو کہ ناممکن ہے۔ تو پھر وہ سوال ابھرتا ہے جو صدیوں سے انسان کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ اگر سب کچھ اللہ کے قدرت اور مشیت کے تحت ہے تو انسان پر آنے والی مصیبت کیا ہے؟ کیا وہ اللہ کی طرف سے محض ایک ٹیسٹ یا آزمائش ہے، یا انسان کے اپنے کمائے ہوئے کسی گناہ کا نتیجہ؟ ماخذ میں امام ابو حنیفہ اسے بڑی خوبصورتی سے حل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں جو بھی بھلائی ہے وہ خالص اللہ کا فضل ہے، اور جو برائی یا مصیبت انسان پر آتی ہے وہ اس کے اپنے کمائے ہوئے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ لیکن دونوں چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ جی ہاں، یہ دونوں چیزیں اللہ ہی کی قدرت اور تقدیر کے تحت کام کر رہی ہیں۔ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے اور وہی گمراہ کرتا ہے۔ اب یہاں گمراہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کسی بے گناہ کو زبردستی برائی کے راستے پر ڈال دیتا ہے، بلکہ ماخذ میں اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یعنی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ بالکل، انسان کی اپنی مسلسل نافرمانیوں کے نتیجے میں اس سے ہدایت کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اگر ہم اسے آج کی دنیا کی ایک تشبیہ سے سمجھے نا، تو یہ تقدیر اور فری ول کا معاملہ کسی بہت ہی جدید ویڈیو گیم کی طرح ہے۔ ویڈیو گیم؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، گیم بنانے والے یعنی ڈیولپر نے ایک پوری دنیا بنائی ہے، اس کے اصول طے کیے ہیں، کشش شکل بنائی ہے اور نقشے کی حدیں مقرر کی ہیں۔ آپ اس نقشے یا گیم کی حدوں سے باہر نہیں جا سکتے، یہ تقدیر یا قدر ہے۔ لیکن اس گیم کے اندر رہتے ہوئے کنٹرولر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ دائیں جانا چنتے ہیں یا بائیں، یہ آپ کا انسانی ارادہ یا فری ول ہے۔ بہت عمدہ مثال ہے۔ اور اگر آپ جان بوجھ کر بار بار غلط راستہ چنتے ہیں تو گیم کے اصولوں کے تحت آپ کے لیے راستے مشکل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے اعمال، ہمارے گناہ بسا اوقات ہمارے لیے ہدایت کے وہ دروازے بند کر دیتے ہیں اور ہم پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ استغفر اللہ۔ واقعی یہ ویڈیو گیم کی تشبیہ اس تصور کو بہت واضح کر دیتی ہے۔ آپ کا کنٹرولر تقدیر کی اس بڑی دنیا کے اندر ہی کام کر رہا ہے، اور یہی وہ توازن ہے جو امام ابو حنیفہ قائم کر رہے تھے۔ جی، ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے اور لوگوں کو ایک دوسرے پر فتوے لگانے سے بچاتی ہے، اور آخر میں تقدیر اور انسانی ارادے کے اس نازک توازن کو سمجھا جہاں انسان کو کوشش بھی پوری کرنی ہے اور اللہ کی مشیت پر راضی بھی رہنا ہے۔ اور یہی وہ خصوصیت ہے جو ان اصولوں کو آج بھی زندہ اور قابل عمل بناتی ہے۔ یہ محض تاریخ کی کتابوں میں دفن کوئی پرانی بحث نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو ہمیں آج کے اس بٹے ہوئے معاشرے میں ایک متوازن اور معتدل سوچ عطا کر سکتا ہے۔ جانے سے پہلے سننے والوں کے لیے میں ایک آخری سوال چھوڑنا چاہوں گا جو شاید اس ساری گفتگو کا سب سے اہم نچوڑ ہے۔ جی ضرور۔ اگر صدیوں پہلے امام ابو حنیفہ کے نزدیک محض معلومات کے ڈھیر اکٹھا کرنے سے زیادہ اہم دین کی اصل سمجھ یعنی فقہ اکبر حاصل کرنا تھا، تو ذرا آج کے دور کا سوچئے۔ آج کے اس انفارمیشن اوورلوڈ کے دور میں جہاں ہمارے اسمارٹ فون پر ہر کلک کے فاصلے پر ایک نیا فتویٰ، ایک نیا حکم اور معلومات کا سیلاب موجود ہے، کیا ہم معلومات تو اکٹھی نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ حقیقی سمجھ کھوتے جا رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ کیا ہم دین کے ظاہری احکامات کی نہ ختم ہونے والی بحثوں میں الجھ کر اس کی وہ روح اور وہ رواداری کھو چکے ہیں جس نے ایک ناعلم شخص کو بھی اپنے دائرے میں پناہ دی تھی؟
یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو اکیلے میں بیٹھ کر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ والحمد للہ۔ جی الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ بے شک۔ اچھا، فرض کریں کہ ایک انسان کو یہ بتا دیا جائے کہ بھئی اس کی زندگی کا جو حتمی انجام ہے نا، وہ پہلے سے ہی طے شدہ ہے، مطلب وہ جو چاہے کر لے، اس کی منزل لکھی جا چکی ہے، تو کیا یہ سوچ اس انسان کو مکمل طور پر مایوس کر کے عمل سے ہی روک دے گی، یا پھر یہ اسے خوفزدہ کر کے مزید بہتر انسان بننے پر مجبور کرے گی؟ یہ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔ ہاں، اور یہ محض کوئی عام سا فلسفیانہ سوال نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مطلب اس ایک الجھن نے بڑی بڑی سلطنتوں کی بنیادیں ہلا دیں، بے شمار خون بہایا اور انسان کو بالکل انتہاؤں تک پہنچا دیا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں نا ہم اسی فکری کشمکش کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا آج کا موضوع امام ابو حنیفہ کے وہ انتہائی گہرے اور بصیرت افروز نظریات ہیں جو انسان کے آزاد ارادے، خدا کی حتمی تقدیر اور سب سے بڑھ کر معاشرتی امن کے درمیان ایک حیرت انگیز توازن قائم کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ محض چند تاریخی اقتباسات کا مطالعہ نہیں ہے، بلکہ اس بات کی کھوج ہے کہ ایک فرد کا ذاتی عقیدہ کس طرح پورے معاشرے کی بقا یا اس کی تباہی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اور دیکھیں، اس توازن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب تقدیر اور انسانی ارادے کی بات آتی ہے نا، تو فکری سرحدیں انتہائی حد تک دھندلی ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کے ذہن کی ایک معمولی سے پھسلن اسے سیدھا کفر یا پھر ایسی تاریک گمراہی کی کھائی میں گرا سکتی ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ واقعی کردہ اس توازن کو سمجھنا نا، یہ محض علمی تجسس نہیں ہے، بلکہ اس انتہا پسندی سے بچنے کا واحد راستہ ہے جس نے صدیوں تک انسانی معاشروں کو خون میں نہلایا ہے۔ تو خیر، چلیے اس گفتگو کا آغاز اسی سب سے بنیادی اور چبٹے ہوئے سوال سے کرتے ہیں۔ اگر خدا ہر چیز پر قادر ہے اور کائنات کا ہر ذرہ اسی کے حکم کا پابند ہے، تو پھر انسان کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ یہی تو اصل سوال ہے جو ہر ذہن میں آتا ہے۔ یعنی کیا انسان محض ایک کٹھ پتلی ہے جو کسی نظر نہ آنے والی ڈور سے بندھی ہے؟ مطلب اگر انسان مجبور محض ہے تو پھر اسے اس کے اعمال کی سزا یا جزا کیوں ملے گی؟ امام ابو حنیفہ اس بظاہر ناقابل حل عقدے کو کس طرح سلجھاتے ہیں؟ دیکھیں، امام ابو حنیفہ اس پیچیدہ ترین بحث کو نا استطاعت یعنی صلاحیت کے نظریے سے انتہائی خوبصورتی اور منطقی انداز میں حل کرتے ہیں۔ استطاعت؟ جی، استطاعت مطلب کیپیسٹی۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ خدا نے انسان کو جو استطاعت دی ہے وہ اپنے اندر ایک مکمل طور پر غیر جانبدار قوت ہے۔ اچھا، غیر جانبدار یعنی نیوٹرل۔ بالکل نیوٹرل۔ یہ استطاعت نیکی اور بدی دونوں کے لیے بالکل یکساں طور پر استعمال ہو سکتی ہے۔ مطلب خدا کسی بھی انسان کو گناہ کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ خدا نے انسان کو ایک قوت دی اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ اسے طاعت یعنی نیکی کے راستے میں استعمال کیا جائے۔ صحیح۔ لیکن جب ایک انسان اپنے مکمل ارادے اور اختیار کے ساتھ نا اس عطا کردہ قوت کو نافرمانی اور برائی کے راستے پر لگاتا ہے تو وہ اپنے اس انتخاب کی وجہ سے سزا کا حقدار بنتا ہے۔ مطلب قوت خدا کی ہے؟ قوت خدا کی ہے، لیکن اس کا استعمال انسان کا اپنا خالص فیصلہ ہے۔ اچھا، اس تصور کو ذہن میں بٹھانے کے لیے نا ہم ایک پاور گریڈ یا بجلی کے نظام کی مثال لے سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت اچھی مثال ہے۔ مطلب جیسے ایک شہر میں بجلی کا گرڈ موجود ہے جس سے ہر گھر کو بجلی مل رہی ہے۔ اب یہ گرڈ دراصل وہ استطاعت ہے جو عطا کر دی گئی ہے۔ بالکل صحیح۔ بجلی خود تو فیصلہ نہیں کرتی نا کہ اسے کیا کرنا ہے، یہ انسان کا اپنا حتمی فیصلہ اور اختیار ہوتا ہے کہ وہ اسی بجلی سے اپنے گھر کا ہیٹر چلا کر خود کو سردی سے محفوظ رکھے گا، یا پھر اسی بجلی کو کسی خطرناک مشین سے جوڑ دے گا۔ ہاں، کسی ہلاکت خیز مشین سے جوڑ کر تباہی مچا دے گا۔ توانائی کا منبع تو ایک ہی ہے نا، لیکن اس کا نیکی یا بدی میں استعمال انسان کی نیت اور عمل پر منحصر ہے۔ بالکل، بجلی بذات خود نہ نیک ہے نہ بد، وہ محض ایک قوت ہے۔ اور اسی نقطے سے جڑی ایک اور انتہائی گہری بات
امام صاحب بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ خدا نے جس طرح نیکی کا راستہ بنایا ہے نا، اسی طرح شر کو بھی پیدا کیا ہے۔ اچھا، جب ان پر یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا واقعی خدا نے شر کو تخلیق کیا ہے، تو انہوں نے قرآنی سورت الفلق کی آیت پیش کی، من شر ما خلق۔ یعنی پناہ اس شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ بالکل، کائنات میں شر کا وجود موجود ہے، لیکن اس پر عمل کرنا انسان کا فعل ہے۔ انہوں نے ایک اور مثال دی کہ قوت گویائی یعنی بولنے کی صلاحیت انسان کو خدا ہی نے دی ہے۔ جیسے حضرت آدم کو تمام نام سکھائے گئے۔ جی، لیکن جب کوئی انسان اسی قوت گویائی کو استعمال کر کے کفر کا کلمہ ادا کرتا ہے تو وہ کفر اس کا اپنا فعل ہوتا ہے۔ مطلب خدا نے زبان دی ہے، مگر اس زبان سے کفر بکنے پر مجبور تو نہیں کیا نا۔ یعنی کائنات کا نظام ایک وسیع کینوس کی طرح بچھا دیا گیا ہے، رنگ بھی دے دیے گئے ہیں، لیکن تصویر کیا بنانی ہے، یہ برش انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ لیکن دیکھیں، یہاں نا ایک اور پیچیدگی سامنے آتی ہے۔ خدا کے حتمی فیصلوں کا کیا ہوگا؟ کس حوالے سے؟ مثال کے طور پر تاریخ بتاتی ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کا پار کرنا اور فرعون کے لیے اس سمندر میں غرق ہونا لکھ دیا تھا۔ جی بالکل۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فرعون کے پاس تو یہ مکمل اختیار تھا کہ وہ موسیٰ کا پیچھا نہ کرتا، اپنا لشکر واپس موڑ لیتا اور غرق ہونے سے بچ جاتا، تو امام صاحب کا اس پر کیا موقف ہے؟ یہاں امام ابو حنیفہ کا موقف انتہائی دو ٹوک ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ فرعون کے لیے بچ نکلنا ممکن تھا تو یہ صریحاً کفر ہے۔ کفر؟ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کے علم کامل اور اس کے حتمی فیصلے کی نفی ہے۔ دیکھیں، خدا ماضی، حال اور مستقبل کو ایک ہی لمحے میں جانتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ جب خدا نے لکھ دیا کہ فرعون غرق ہوگا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا فرعون کی نفسیات، اس کے تکبر اور اس کی سرکشی کی انتہا سے پوری طرح واقف تھا۔ خدا جانتا تھا کہ فرعون اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس حد تک اندھا ہو جائے گا کہ لہروں کے درمیان راستہ دیکھ کر بھی نہ اسے اپنی طاقت کا کرشمہ سمجھے گا اور سمندر میں اتر جائے گا۔ کس طرح ایک انسان اقتدار اور طاقت کے نشے میں اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ موت کے منہ میں جاتے ہوئے بھی اپنی انا کو نہیں چھوڑ پاتا، یہ سوچ کر ہی روح کانپ جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ بالکل، یہ انسانی تکبر کی انتہا ہے۔ لیکن یہیں سے ایک عام انسانی ذہن میں ایک بہت ہی فطری اور گہری الجھن جنم لیتی ہے۔ مطلب اگر خدا کا علم اس قدر کامل ہے کہ انجام پہلے سے لکھا جا چکا ہے، تو پھر انسان کی ساری زندگی کی تگ و دو، اس کی محنتوں اور عبادات کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ یہ سوال نا ہمیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ اس مشہور اور انسان کو ہلا کر رکھ دینے والی حدیث کی طرف لے جاتا ہے، جو انسان کی پیدائش اور اس کے مقدر کے لکھے جانے کے مراحل بیان کرتی ہے۔ جی، وہ حدیث جس میں تخلیق کے مراحل کا ذکر ہے۔ بالکل، یہ حدیث بتاتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے۔ پہلے 40 دن تک وہ محض ایک نطفہ یعنی ایک حقیر سے قطرے کی شکل میں رہتا ہے۔ اگلے 40 دن وہ علقہ بن جاتا ہے، یعنی ایک ایسا لوتھڑا جو رحم مادر سے چپکا ہوتا ہے، اور پھر مزید 40 دن وہ مضغہ یعنی گوشت کے چھوٹے سے ٹکڑے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ صحیح۔ جب یہ حیاتیاتی مرحلے مکمل ہو جاتے ہیں نا، تو پھر خدا ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ وہ فرشتہ اس ننھی سی جان کے بارے میں 4 چیزیں حتمی طور پر لکھ دیتا ہے۔ کیا کیا لکھ دیتا ہے؟ اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی موت کب آئے گی، اور یہ کہ وہ خوش بختوں میں سے ہوگا یا بدبختوں میں سے۔ اور اس حدیث کا وہ حصہ جو سب سے زیادہ لرزہ خیز ہے نا، وہ ایک انسان کے اعمال اور اس کے انجام کے بارے میں ہے۔ جی بالکل، وہ بہت گہری بات ہے۔ اس میں صراحت سے بتایا گیا ہے کہ ایک شخص اپنی ساری زندگی دوزخیوں والے برے اعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ لیکن پھر اچانک اس پر وہ تقدیر غالب آ جاتی ہے جو فرشتے نے لکھی تھی، اور وہ اپنی زندگی کے بالکل آخری لمحات میں جنتیوں والے عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اس کا الٹ بھی اتنا ہی سچ ہے۔ ہاں، اس سے بھی زیادہ خوفناک اس کا الٹ ہے کہ کوئی شخص زندگی بھر جنتیوں والے انتہائی نیک اور پارسا عمل کرتا ہے، لیکن آخری وقت میں دوزخیوں والے کام کر کے تباہ ہو جاتا ہے۔ بالکل۔
مطلب یہ سن کر تو ایک عام انسان مکمل طور پر مایوسی کا شکار ہو سکتا ہے نا؟ وہ سوچ سکتا ہے کہ اگر آخری لمحے میں سب کچھ الٹ ہی جانا ہے تو پھر ساری زندگی نیکی کی مشقت اٹھانے کا کیا فائدہ؟ دیکھیں، بظاہر یہ مایوسی کا باعث لگتا ہے، لیکن اگر اس کی گہرائی میں اترا جائے نا تو یہ مایوسی پھیلانے کے لیے نہیں ہے. یہ دراصل انسانی نفسیات کی سب سے بڑی بیماری کا علاج ہے. کون سی بیماری؟ اور وہ بیماری ہے غرور، تکبر. اچھا. جب کوئی انسان مسلسل نیکیاں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تو بہت جلد نا اس کے اندر ایک تکبر پیدا ہونے لگتا ہے. وہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگتا ہے. ہاں یہ تو ہے. اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس نے تو جنت کا پروانہ حاصل کر لیا ہے. یہ حدیث اس خود ساختہ تکبر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے، یعنی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بالکل کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی انسان، چاہے وہ کتنا ہی پارسا کیوں نہ ہو، اپنے اعمال کی بنیاد پر غرور نہیں کر سکتا، کیونکہ کھیل کا آخری نتیجہ صرف خدا کے پاس ہے. صحیح. یہ تصور انسان کو ہمیشہ امید اور خوف کے درمیان معلق رکھتا ہے، اور یہی دراصل حقیقی ایمان کی حالت ہے. ذرا تصور کریں، ایک ایسا شخص جس نے دہائیوں تک سجدے کیے، لیکن اگر اس کے دل میں چھپا ہوا تکبر اس کے آخری لمحات میں ظاہر ہو جائے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے، تو یہ کس قدر ہولناک انجام ہے. استغفر اللہ. واقعی. یہ احساس انسان کو اس عاجزی کے مقام پر کھڑا کر دیتا ہے جہاں وہ کسی دوسرے انسان کو حقارت سے نہیں دیکھ سکتا. اور یہیں سے اس فکری بحث کا وہ پہلو سامنے آتا ہے جو براہ راست معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ دیکھیں، جب ایک انسان کے اندر سے یہ تکبر نکل جاتا ہے نا کہ صرف میں حق پر ہوں اور باقی سب گمراہ ہیں، تو اس کی ذات کا یہ ٹھہراؤ معاشرتی امن کی بنیاد بن جاتا ہے. بالکل صحیح پوائنٹ پکڑا ہے آپ نے. اس کے برعکس، جب لوگوں کا کوئی گروہ خود کو حق کا اکلوتا ٹھیکیدار سمجھ لیتا ہے تو معاشرہ تباہی کی طرف لڑکنے لگتا ہے. یہی وہ موڑ ہے جہاں امام ابو حنیفہ کے معاشرتی امن اور بغاوت کے حوالے سے نظریات سامنے آتے ہیں. جی، ان کے سیاسی نظریات بھی بہت اہم ہیں. وہ اس بات پر تو زور دیتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، مطلب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، فرض ہے. لیکن جب بات ایک ظالم حکمران کے خلاف مسلح بغاوت کی آتی ہے تو وہ اس کے راستے میں ایک بہت بڑی اور مضبوط دیوار کھڑی کر دیتے ہیں. بالکل. اور دیکھیں، ان کا یہ فیصلہ محض کسی مصلحت کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ گہرے زمینی حقائق اور انسانی نفسیات کے مشاہدے پر مبنی تھا. مطلب انہوں نے پریکٹیکل نقصانات کو دیکھا. جی ہاں. جب امام صاحب سے یہ دریافت کیا گیا کہ اگر معاشرے کے لوگ متحد ہو کر ایک ظالم حکمران کے خلاف بغاوت کر دیں تاکہ معاشرے کو اس کے ظلم سے پاک کیا جا سکے، تو کیا یہ اقدام جائز ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ امام صاحب نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کی مخالفت کی. ان کا استدلال یہ تھا کہ برائی کو روکنا یقیناً ایک فریضہ ہے، لیکن جب بات ہتھیار اٹھانے اور ریاست کے خلاف بغاوت تک پہنچتی ہے نا، تو اس عمل سے پیدا ہونے والا فساد اس ظلم سے کئی گنا بڑا ہوتا ہے جسے وہ ختم کرنا چاہتے تھے. اچھا، اس بات کو اگر ہم طب کی دنیا کی ایک تشبیہ سے سمجھیں نا تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی سرجن ایک مریض کے دماغ سے کینسر کا ٹیومر نکالنے کے لیے نشتر کے بجائے ایک بھاری کلہاڑی کا استعمال کرے. ہاں، بہت زبردست تشبیہ ہے. مطلب ہو سکتا ہے کہ کلہاڑی کے وار سے وہ ٹیومر کٹ کر باہر آ جائے، لیکن اس وحشت ناک عمل کے نتیجے میں وہ مریض یعنی وہ معاشرہ ہی زندہ نہیں بچے گا. بالکل. بیماری کا علاج اس بیماری سے زیادہ ہلاکت خیز ثابت ہوگا. یہ ایک انتہائی درست عکاسی ہے. امام ابو حنیفہ اسی پہلو کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جب ریاستی رٹ کو چیلنج کر کے مسلح بغاوت کی جاتی ہے نا، تو شہروں میں جو لاقانونیت پھیلتی ہے، لوگوں کا جو مال لوٹا جاتا ہے، گھروں کی جو حرمتیں پامال ہوتی ہیں، ہاں، اور جو بے گناہ خون بہتا ہے، اس کا ازالہ کوئی نہیں کر سکتا. وہ واضح کرتے ہیں کہ حکمران کا ظلم خود اسی کے گلے کا توق بنے گا. تاریخ کی روایات اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ اگر رعایا صبر اور پرامن اصلاح کا راستہ چنے گی تو اس کے لیے اجر ہے، جبکہ ظالم حکمران اپنے ظلم کے بوجھ تلے خود دب کر تباہ ہوگا. اور واقعی ایک معاشرے کے اندر جب خانہ جنگی شروع ہوتی ہے نا، سڑکوں پر مسلمانوں کا بے دریغ قتل عام ہوتا ہے اور صدیوں سے آباد بستیاں لمحوں میں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو اس بربادی اور خون ریزی کا تصور ہی روح کو چھلنی کر دیتا ہے. استغفر اللہ. بالکل، یہ بہت بھیانک ہوتا ہے. کوئی بھی بادشاہ اور انسان یہ کیوں کر مان سکتا ہے کہ ایک شخص کے ظلم کو مٹانے کے لیے ہزاروں بے گناہوں کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے؟
لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ تاریخ میں ایسے گروہ پیدا ہوئے جنہوں نے مذہب کی آڑ میں عقیدے کے نام پر اس ہولناک خون ریزی کو نہ صرف جائز سمجھا بلکہ اسے دین کا سب سے بڑا تقاضا قرار دے دیا۔ جی، اور یہیں سے خارج کا فتنہ شروع ہوتا ہے۔ ہاں، اور یہیں سے اسلامی تاریخ کے سب سے خطرناک اور انتہا پسند گروہ خوارج کا باب کھلتا ہے۔ خوارج کا ظہور اسلامی تاریخ کا ایک ایسا المیہ ہے جس نے مسلمانوں کو جتنا فکری اور جانی نقصان پہنچایا، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو بظاہر عبادت اور تقوی میں اس قدر آگے تھے کہ عام انسان ان کے سامنے خود کو حقیر محسوس کرے۔ مطلب ظاہری عبادت بہت کرتے تھے۔ جی، اس حوالے سے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا ایک چشمدید واقعہ بہت مشہور ہے۔ وہ دمشق کی ایک مسجد میں داخل ہوئے جہاں خوارج کے ان باغیوں کے کٹے ہوئے سر رکھے گئے تھے جو جنگ میں مارے گئے تھے۔ ابو امامہ ان سروں کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے اور ان کے لیے انتہائی سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس آسمان کے سائے تلے بدترین مقتول ہیں اور یہ جہنم کے کتے ہیں۔ اتنے سخت الفاظ؟ جی، اور جب ان کے گرد موجود لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں جبکہ یہ تو وہ لوگ تھے جو راتوں کو جاگ کر لمبی نمازیں پڑھتے تھے اور دن میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو ابو امامہ نے جواب دیا کہ یہ الفاظ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنے تھے۔ یا اللہ، ایک انسان بظاہر دن رات قرآن پڑھے، لمبے لمبے سجدے کرے اور اس کے باوجود وہ اندھی انتہا پسندی کا شکار ہو کر جہنم کے کتوں میں شمار ہو جائے، یہ سوچ کر ہی خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ بالکل، اور ان کی ساری عبادتیں اس لیے اکارت گئیں کیونکہ انہوں نے دین کی بنیادی روح کو مسخ کر دیا تھا۔ انہوں نے قرآنی آیات کی من مانی اور متشدد تعویلیں کیں، اور جو بھی ان کی اس مخصوص سوچ سے ذرا سا بھی اختلاف کرتا اسے کافر قرار دے کر اس کا قتل حلال کر لیتے۔ یہی تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں کچلنے کے لیے باقاعدہ ریاستی طاقت استعمال کرنا پڑی، جیسا کہ حضرت علی اور بعد ازاں عمر بن عبدالعزیز کے ادوار میں ہوا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے ان خوارج کے ساتھ کیا فکری رویہ اختیار کیا؟ مطلب کیا انہوں نے بھی جوابی طور پر خوارج کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا تھا؟ اور ان کے ضبط کا وہ کمال نظر آتا ہے جو انہیں ایک عظیم مفکر بناتا ہے۔ خوارج نے معاشرے کے ہر اس فرد کو کافر کہا جو ان کے ساتھ نہیں تھا۔ لیکن جب امام ابو حنیفہ سے خوارج کے بارے میں پوچھا گیا نا، تو انہوں نے انتہائی ٹھنڈے دماغ سے جواب دیا۔ انہوں نے خوارج کے خلاف وہی تکفیر یعنی کافر قرار دینے کا ہتھیار استعمال نہیں کیا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے واضح کیا کہ وہ انہیں کافر نہیں مانتے، وہ انہیں دین سے خارج نہیں کرتے، بلکہ وہ انہیں باغی قرار دیتے ہیں۔ باغی یعنی ریاست کے خلاف کھڑے ہونے والے؟ بالکل۔ امام صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں اور بے گناہوں کا خون بہایا ہے، اس لیے ان کی بغاوت کو کچلنا اور ان سے جنگ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ صحیح۔ لیکن ان کے اس ظالمانہ عمل کو وہ مطلق کفر کے بجائے کفر نعم یعنی خدا کی نعمتوں کی سخت ترین ناشکری قرار دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بغاوت کے بعد معاشرے کو دوبارہ جوڑنے کے لیے انہوں نے ایک اور شاندار فقہی اصول دیا۔ وہ کیا اصول تھا؟ وہ یہ کہ جنگ کے دوران ہونے والے جانی یا مالی نقصان پر بعد میں کوئی قصاص لاگو نہیں ہوگا، تاکہ انتقام کی آگ کبھی نہ بجھنے والا سلسلہ نہ بن جائے۔ واہ! اگر ہم خوارج کی اس پوری نفسیات کا بغور مطالعہ کریں نا، تو ان کی سب سے بڑی فکری بیماری ان کا یہ وہم تھا۔ مطلب وہ اس زوم میں مبتلا تھے کہ وہ 100% یقینی طور پر جنتی ہیں، ان کا ہر قدم حق پر ہے اور ان کے علاوہ پوری دنیا گمراہ اور جہنمی ہے۔ جی، ان کا یہ اندھا یقین ہی ان کی سفاکی کی وجہ بنا۔ تو اس سے ایک اور انتہائی نازک سوال جنم لیتا ہے، اور وہ یہ کہ ایک عام مسلمان کو اپنے ایمان کے بارے میں کس حد تک پر اعتماد ہونا چاہیے؟ کیا انسان کے لیے بہتر ہے کہ وہ عاجزی دکھاتے ہوئے اپنے مومن ہونے میں شک کرے؟ امام ابو حنیفہ نے اس معاملے میں بھی بڑی باریک لکیر کھینچی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص سے پوچھا جائے نا کہ کیا تم مومن ہو، اور وہ جواب دے اللہ بہتر جانتا ہے، تو امام صاحب کے نزدیک یہ شخص اپنے دل کے اندر موجود ایمان کے بارے میں شک کا شکار ہے۔ اچھا، شک کا شکار؟ جی، ان کے فلسفے کے مطابق کفر اور ایمان کے درمیان صرف ایک ہی تیسری حالت ہے، اور وہ ہے منافقت یعنی نفاق۔ انسان یا تو مومن ہوتا ہے یا کافر یا پھر منافق۔
ایک انسان کو اپنے دل کی موجودہ حالت کا پوری طرح علم ہونا چاہیے۔ اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے تاریخ میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھی حارث کا واقعہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جی، وہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ جب معاذ بن جبل کا آخری وقت قریب تھا تو حارث زار و قطار رونے لگے۔ معاذ نے رونے کی وجہ پوچھی تو حارث نے کہا کہ مجھے اس علم کے چھن جانے کا غم ہے جو آپ کی رخصت کے ساتھ چلا جائے گا۔ اس پر معاذ نے انہیں عبداللہ بن مسعود کی صحبت میں جانے کی تلقین کی، لیکن ساتھ ہی ایک انتہائی گہری نصیحت کی: عالم کی لغزش سے بچنا۔ حذر زلت العالم۔ جی، بعد میں جب حارث کوفہ پہنچے اور ایک محفل میں بیٹھے تھے تو انہوں نے لوگوں کے سامنے پورے یقین سے کہا، میں مومن ہوں۔ وہاں موجود لوگوں نے انہیں حیرت اور طنز کا نشانہ بنایا کہ یہ شخص کس قدر ڈٹھائی سے خود کو مومن قرار دے رہا ہے۔ لیکن جب یہ معاملہ عبداللہ بن مسعود کے علم میں آیا تو انہوں نے بڑی حکمت سے اس الجھن کو دور کیا۔ انہوں نے حارث سے پوچھا، تم کہتے ہو کہ تم مومن ہو؟ حارث نے پورے اعتماد سے کہا، جی ہاں۔ پھر کیا ہوا؟ تب ابن مسعود نے دوسرا سوال داغا، تو کیا تم یہ بھی دعویٰ کرتے ہو کہ تم اہل جنت میں سے ہو؟ یہ گہرا سوال تھا۔ یہ سنتے ہی حارث کو معاذ کی وہ نصیحت یاد آ گئی کہ عالم کی لغزش سے بچنا۔ انہوں نے فوراً سر جھکا لیا اور خاموش ہو گئے۔ تب ابن مسعود نے وہ اصول واضح کیا جس پر امام ابو حنیفہ کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ وہ اصول کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ کہنا کہ میں مومن ہوں بالکل درست ہے، کیونکہ یہ انسان کے دل کی موجودہ حقیقت کا بیان ہے، لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ میں جنتی ہوں صریحاً غلط ہے، کیونکہ مستقبل اور انسان کے انجام کا علم صرف خدا کی ذات کو ہے۔ لیکن اگر ایک عام زاویے سے سوچا جائے تو کیا اتنے مکمل یقین کے ساتھ سینہ ٹھوک کر یہ کہنا کہ میں مومن ہوں انسان کے اندر کچھ نہ کچھ تکبر پیدا نہیں کرتا؟ ظاہر حقیقت یہی وہ باریک فرق ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خود کو مومن کہنا تکبر نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی عطا کی ہوئی ایک عظیم ترین نعمت کا شکر بجا لانا ہے۔ یعنی وہ ایک نعمت کا اعتراف ہے؟ بالکل۔ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ مومن ہیں تو آپ اقرار کر رہے ہیں کہ خدا نے آپ کے دل کو ایک روشنی دی ہے۔ آپ کا اپنے دل کی اس حالت کو جاننا آپ کا یقین ہے، لیکن ساتھ ہی آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کا آخری سانس کس حالت میں نکلے گا، اس لیے آپ جنت کا حتمی دعویٰ نہیں کر سکتے، اور یہ آپ کی عاجزی ہے۔ بہت خوب۔ ایمان کا دعویٰ خدا کی رحمت کا شکر ہے، جبکہ جنت کا دعویٰ انسان کا تکبر ہے۔ یہ کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ ایک انسان یہ سمجھ کر کہ وہ شاید عاجزی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اپنے ہی ایمان پر شک کرنے لگتا ہے، اور یہ شک اسے غیر محسوس طریقے سے بالکل کفر کے کنارے پر لا کھڑا کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ جی ایسا ہی ہے۔ عاجزی کا اصل مقام اپنا انجام خدا کے سپرد کرنا ہے، نہ کہ اس کی دی ہوئی نعمت ایمان سے ہی انکاری ہو جانا۔ اور اگر ہم اس پورے علمی نشست کے مختلف حصوں کو ایک لڑی میں پروئیں اور ان تمام فکری نکات کو آپس میں جوڑیں تو امام ابو حنیفہ کا پیش کردہ یہ پورا فلسفہ ایک انتہائی شاندار، متوازن اور جامع فکری نظام کے طور پر ابھرتا ہے۔ بالکل، ایک مکمل بیلنس ہے۔ یہ وہ نظام ہے جو انسان کو دونوں طرف کی خندقوں میں گرنے سے بچاتا ہے۔ ایک طرف یہ سکھاتا ہے کہ خدا کی کامل قدرت پر یقین رکھو، لیکن اپنے اعمال کی مکمل ذمہ داری بھی اٹھاؤ۔ دوسری طرف یہ سمجھاتا ہے کہ اپنے دل کے ایمان پر پہاڑ جیسا یقین رکھو، لیکن اپنے حتمی انجام کے حوالے سے انتہائی عاجز اور ڈرے ہوئے رہو۔ صحیح۔ اور جب بات ذاتی زندگی سے نکل کر معاشرے تک پہنچے تو اصلاح کی جد و جہد ضرور کرو، لیکن تخریب کاری، انتشار اور مسلح بغاوت کا راستہ ہرگز اختیار نہ کرو، تاکہ لاکھوں لوگوں کا امن غارت نہ ہو۔ یہ توازن اپنی جگہ بے مثال ہے، لیکن پھر بھی انسانی فطرت کی خامیاں، ہماری انا، دوسروں پر فوقیت لے جانے کی ہوس اور فیصلوں میں جلد بازی ہمیں اکثر اس توازن کی پٹری سے اتار دیتی ہے۔ انسان کتنی جلدی دوسروں کے ایمان اور کفر کے فیصلے کرنے لگتا ہے، جبکہ وہ خود اپنی آخری سانس کے انجام سے بے خبر ہوتا ہے۔ یہ جلد بازی واقعی شرمناک ہے۔ استغفر اللہ۔ جی بالکل، ہمیں اپنی گربان میں جھانکنا چاہیے۔ ہماری آج کی یہ نشست اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن جاتے جاتے ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے جس پر غور کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم آج کے اس جدید معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہر شخص نے دوسروں کے ایمان اور نیت کو پرکھنے کی عدالت لگا رکھی ہے۔ ہاں، یہ تو بہت عام ہو گیا ہے۔ دوسروں کی ذرا سی غلطی گل پر معاشرے سے کاٹ دینے یعنی کینسل کرنے کی وبا عام ہے۔
ہر شخص اپنے مخصوص نظریے کے تحت فوراً ایک مجازی بغاوت کا علم بلند کر کے دوسروں کی عزتیں اچھالنے کو تیار ہے۔ ان حالات میں کیا ایسا نہیں لگتا کہ امام ابو حنیفہ کا سکھایا ہوا یہ انتہائی باریک فکری توازن، انجام کے بارے میں یہ انفرادی عاجزی، اور سب سے بڑھ کر ہر قیمت پر معاشرتی امن کو ترجیح دینے کا یہ اصول ہی وہ واحد تریاک ہے جس کی اس شور و غل سے بھرے، بکھرے ہوئے اور عدم برداشت کے شکار معاشرے کو آج سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ عالم بالصواب۔